السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں آئے دن، لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ جو وہاں پہ حالات بن چکے ہیں، وہاں پہ جو جنگ بازی ہو رہی ہے، مسلمان ہیں ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے کفار ہیں، اسرائیلی ہیں۔ تو ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے مسلم بہن اور بھائی ہیں۔ ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت مشکل میں ہیں وہ ڈٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ اپنی دعاؤں میں یاد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے۔ تو دعا جو ہے تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ حق ہے، وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اور ہمارا قبلہ اول ہے وہ، اس لیے ہمیں ان کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی قوت دے کہ جو بھی قوم ان کے سامنے ہو، کفار جو بھی ہوں، وہ نیست و نابود ہو جائیں اور مسلمان کو ہمیشہ فتح یابی ہو۔ تو ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کے کوئی بھی کفار ہوں، جتنی بھی ان کی طاقت ہو، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو نیست و نابود کر سکیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سب سے پہلے مسلمان جو ہے ان کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، نمازیں وہ کتنی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں، روزے رمضان میں ہم کتنے رکھتے ہیں، باقی لین دین ہمارا کس طرح سے ہے، ہم قرض لیتے ہیں تو اسے کس طرح سے ادا کرتے ہیں، چیزیں ہم کیسے خالص بیچتے ہیں یا ملاوٹ والی بیچتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی اور ایمان کیسے پختہ ہوگا؟ جب ہم غلط طریقے سے اپنے کاروبار کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم مضبوط ایمان والے لوگ ہوں گے؟ اس لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اس کے بعد توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اپنے لیے اور اپنے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح یابی نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے ایک عام مسلمانوں کے لیے، لیکن جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، دنیا کو پتہ چلے گا کہ مسلمان واقعی ایک زندہ قوم ہے، ان کے حکمران جو ہیں وہ غیرت مند ہے، وہ کسی چیز میں سمجھوتا نہیں کرتے جب ان کے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر بات آئے یا ان کے قبلہ اول پر بات آئے۔ تو اس لیے عام مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ دعا کریں، اور جو مالی وسعت رکھتے ہیں تو وہ مال کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور جو حکمران ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس سورس ہے، تو وہ ان کے ساتھ منہ توڑ ان کو جواب دے سکتے ہیں جنگ کی صورت میں، اور جو مجاہدین وہاں پہ لڑ رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ہماری فوجیں۔ کیونکہ جب مسلمان ایک قوم بنے گی، اتفاق ہوگا، ان میں اتحاد ہوگا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی، کوئی بھی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی جب مسلمان اتفاق میں ایک قوم ہو کر کسی کے ساتھ لڑیں گے۔ تو میری یہی التجا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور ان کو جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان سے جلد از جلد دور کریں اور اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد کریں، اور جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ حفاظت میں آ جائے، اور جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کی دست رست میں رہے
اور کوئی بھی دنیا کے کوئی بھی کفار ہیں وہ میلی آنکھ سے نہ دیکھیں اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالی ہم تمام کا حامی اور ناصر ہو، اور خاص طور پر جو اس وقت مشکل گھڑی میں ہے، جنگ کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔